الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، قابل احترام میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ و من والہ کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. مزید کرم باری تعالی الہ العالمین نے یہ فرمایا کہ ہمیں ایسے محبوب نبی کا امتی بنایا کہ جن کے انگلی مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے. ہمیں ایسے محبوب نبی کا امتی بنایا کہ جن کے انگلی مبارک کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج بھی پل بھر میں نکلنے پر مجبور ہو جاتا. اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ جل جلالہ امن والہ نے اسی پیارے محبوب ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک عظیم الشان کتاب نازل فرمائی. اس قرآن سے ہم کو اس دنیا کے اندر رہنے کا اور اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے. اللہ جل جلالہ من والہ نے آسمان سے بڑی کتابیں 4 نازل فرمائی ہیں، اور چاروں کتابوں کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا. آئیے اسی نبی کی شایع نشان میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیزان گرامی، آسمانی کتابیں 4 ہیں جن کا نام تورات، زبور، انجیل اور قرآن شریف ہے. قرآن شریف وہ کتاب ہے جو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور تورات آسمانی کتاب ہے جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے ہیں
ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ ملک شام کے اندر ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ یہودی کا کام تھا کہ ہفتے کے دن نہا دھو کر کے اچھے کپڑے پہن کے عمدہ خوشبو لگا کر اور ادب سے بیٹھ کر کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی تھی تورات، اس کو اٹھاتا تھا اور اتارتا تھا اور ادب سے لے کے بیٹھ جاتا اس کی تلاوت کرنے کے لیے۔ جس طریقے سے ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہم لوگوں کو احترام والا، عظمت والا دن جو ملا ہے، یہ جمعہ کا دن ہے۔ اور یہودیوں کے یہاں جو عظمت والا دن رہتا تھا وہ سنیچر کا دن ہوا کرتا تھا۔ تو کوئی یہودی جو ملک شام کے اندر ہے، سنیچر کے دن صبح اٹھتا، نہاتا دھوتا، خوشبو لگاتا، عمدے سے عمدہ کپڑا، اچھے سے اچھا کپڑا پہنتا اور ان کے نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی تورات، اس کو ادب سے اٹھاتا، آنکھوں سے لگاتا، چومتا، سینے سے لگا کے پھر کھولتا۔ ہوا یوں کہ جو سنیچر کا دن آیا، وہ یہودی نہایا اور نہانے کے بعد کپڑے پہنے اچھے سے اچھے اور خوشبو لگائی، تورات اٹھائے اور ادب سے بیٹھا۔ اس تورات کو اپنے آنکھوں سے لگایا، اس کو چوما، سینے سے لگانے کے بعد جب کھولتا ہے تو اس تورات کے اندر ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نام لکھے ہوئے تھے۔ اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں۔ اور وہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا۔ اس کو غصہ آیا کہ ہمارے پیغمبر کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے، ہمارے نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے، اس کتاب کے اندر اللہ پاک نے محمد کے نام کو رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ یہودی کو غصہ آیا، فقطعہا، اس نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 4 نام کو اس تورات سے پھاڑ دیا۔ آگے لکھا ہوا ہے وحرقہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 4 نام کو جلا دیا۔ وہ یہودی غصے کی وجہ سے تورات کو بند کیا اور پھر اوپر رکھ دیا، پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ پھر جب واپس دوسرا ہفتہ تھا، وہ صبح کو اٹھا، حسب معمول غسل کیا، اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور ادب و احترام کے ساتھ تورات کو اوپر سے اٹھایا، اس کو آنکھوں سے لگا کے بوسہ دیا، پھر سینے سے لگایا اور ادب کے دائرے میں رہ کر کے بیٹھا۔ اور جب اس تورات کے ورد کو، پنے کو، صفحے کو کھولتا ہے تو پہلی مرتبہ 4 مرتبہ ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو لکھا دیکھا تھا، اور اس مرتبہ جب کھولتا ہے تو 8 مرتبہ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو لکھا ہوا دیکھا۔ عزیزان گرامی، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فقطعہا، وہ یہودی کو غصہ آیا اور بہت غصہ آیا۔ غصے کی حالت میں آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو 8 جگہ سے پھاڑ دیا، اور پھاڑنے کے بعد حدیث میں لکھا ہے وحرقہا، اور اس کو جلا دیا۔ پھر اس تورات کو بند کیا اور اوپر رکھ دیا۔ واپس وہ یہودی جو تھا اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔
تیسرا ہفتہ آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تیسرا جب ہفتہ آیا، سنیچر کا دن آیا، وہ یہودی صبح سویرے اٹھتا ہے اور غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، واپس اس تورات کو اوپر سے اٹھاتا ہے اور اپنے آنکھوں سے لگاتا ہے، بوسہ دیتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، واپس لے کر بیٹھتا ہے، جس طریقے سے پہلے کھولا تھا اسی طریقے سے واپس جب کھولتا ہے تو آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک 12 جگہوں پر لکھے ہوئے تھے۔ وہ یہودی سمجھ گیا ہو نہ ہو یہ کوئی عظیم شخصیت ہے، کوئی اعلیٰ درجے رکھنے والی شخصیت ہے، اس کا مقام بہت بلند ہوگا۔ پہلی مرتبہ جب میں نے اس تورات کو کھولا تھا تو ان کے 4 مرتبہ نام تھے، فقطعها وحرقها، مجھے غصہ آیا، میں 4 ناموں کو کاٹا، وحرقها، اور اس کو جلا دیا۔ دوسرے ہفتے میں پھر جب میں تورات کو اٹھاتا ہوں اور کھولتا ہوں تو 8 جگہوں پر نام نکلتا ہے، فقطعها وحرقها، میں 8 ناموں کو کاٹتا ہوں، وحرقها، اور جلا دیتا ہوں۔ پھر میں نے رکھ دیا، اور تیسری مرتبہ جب میں حسب معمول اس تورات کو اتارا اور جب میں نے کھولا تو اس میں 12 مرتبہ نام دکھا۔ اگر اس بار میں یہ 12 نام کو کاٹ دیتا ہوں تو کہیں اللہ پاک پوری تورات میں اس نبی کے نام کو نہ بھر دے، اتنا اس کے دل میں سوچنا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس یہودی کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اترنے لگی، پرویش کرنے لگی۔ اب اس یہودی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں اس عظیم شخصیت سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس نبی اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں۔ پریشان ہوا، لوگوں سے جا جا کر پوچھنے لگا، این محمد، یہ محمد کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا یہ محمد نام کا آدمی تو مدینے میں رہتا ہے، اور اس سے ملاقات کیوں کریں گے؟ یہ تو جادوگر ہے، کاہن ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا نہیں، تم کو کیا معلوم بھائی۔ پتہ کرتے کرتے اس یہودی نے اپنے بڑے بڑے عالموں سے ملا اور ان سے پوچھا، این محمد، محمد کا پتہ بتلا دیجئے، محمد کہاں رہتے ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس یہودیوں کے عالم نے کہا ان سے، وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے محمد، نعوذ باللہ، ان سے کیا ملو گے؟ اس یہودی نے کہا ہے، نادانو، اے عقل سے پیدلو، تم کو کیا معلوم کہ وہ محمد کون ہے؟ وہ واپس آتا ہے اور اپنے گھر پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑے کو نکالتا ہے اور اس گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، مدینہ کی طرف چل لیتا ہے۔ مدینہ چلتے چلتے جب مدینے کی سرحد پر پہنچتا ہے، 3 دن گزر گئے تھے، بھوک اور پیاس کی شدت بہت تیزی سے اس کو لگی ہوئی تھی۔ جب مدینے کے اندر انٹری کرتے ہیں تو ادھر سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، بہت خوبصورت صحابی تھے، جوانی کے عالم میں تھے، صحت مند تھے اور خوبصورت تھے، چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ وہ یہودی سمجھا ہو نہ ہو یہی محمد ہوں گے، کیونکہ اتنا خوبصورت آدمی میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اتنا نورانیت والے چہرے کو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ہو نہ ہو یہی محمد ہے۔ وہ اپنے گھوڑے سے یہودی اترتا ہے اور وہاں پہنچتا اور کہتا، این محمد، پکڑتا ہے اور کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ملک شام سے آیا ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں ملک شام سے آیا ہوں، 3 دن کا سفر ہے،
میں 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، لگتا ہے یہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ رہا ہے۔ وہ پیچھے ہٹے، وہ کہنے لگا بھائی آج سے آپ جو کہیں گے میں وہ مانوں گا، اور آپ جس کام سے مجھے منع کریں گے میں اس سے رک جاؤں گا۔ قرآن نے بھی اسی کو اعلان فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرا محبوب اگر کسی کام سے آپ کو روکے تو اس کام سے آپ کو رکنا آپ ضروری ہو جائے گا، اگر میرا محبوب کسی کام کو آپ کو کرنے کا حکم دے دے تو اس کام کو آپ کو کرنا ضروری ہو جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی میں محمد نہیں ہوں، میرا نام سلمان ہے، میں تو اس محمد کا خادم ہوں، اس محمد کا غلام ہوں جس محمد کی تلاش میں تم آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہودی کہنے لگا بھائی پھر محمد کہاں ملیں گے؟ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا مسجد نبوی کی طرف۔ وہ یہودی فوراً اپنے گھوڑے پہ بیٹھا اور بڑی تیزی کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف تشریف لے کے گیا، اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا لے کے گیا، اور مسجد نبوی کے گیٹ پر جب پہنچتا اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور مسجد کے اندر گھس جاتا ہے۔ وہاں پر صحابہ کرام کا جمع غفیر لگا ہوا تھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، مذاکرے کر رہے تھے، اور یہ شخص پہنچتا ہے اور کہتا ہے این محمد، محمد کہاں ہے؟ این محمد، محمد کہاں ہے؟ لوگوں نے سمجھا یہ مسافر آدمی ہے، اس کو اللہ کے رسول کے بارے میں خبر نہیں۔ انہوں نے کہا، اتنے میں حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ یہودی کہنے لگا این محمد، محمد کہاں ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سارے کے سارے صحابہ رونے لگتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی آپ جس محمد کی بات کرتے ہیں ان کا 3 دن پہلے وفات ہو گیا، ان کی وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ جو یہودی ملک شام سے مدینہ گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، وہ زمین کے اوپر گرتا ہے، بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے پانی سے مچھلی کو نکال کر زمین پر رکھ دو وہ تڑپتی ہے، اسی طریقے سے وہ یہودی اس زمین کے اوپر مسجد نبوی کے اندر تڑپنے لگا اور ہچکیاں بھر بھر کے رونے لگا اور کہنے لگا یا اللہ میرا نصیب اتنا خراب تھا کہ میں تیرے محبوب سے ملنے کے لیے آیا تھا اور میں مل نہ سکا، میں تیرے نبی کا دیدار کرنے آیا تھا، میں دیدار سے محروم رہ گیا، میں تیرے نبی کے انور والے چہرے کو، اس چہرے کو میں دیکھنے آیا تھا جس کو آپ نے وہ بڑھا کہا ہے، اس چہرے کے سے دیدار کرنے سے آپ میں محروم رہ گیا۔ کافی دیر تک حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ یہودی جو تھا زمین کے اوپر جس طریقے سے مچھلی کو نکال کر زمین کے اوپر رکھ دو وہ تڑپتی ہے، اسی طریقے سے وہ یہودی زمین کے اوپر تڑپ رہا تھا۔ عزیزان گرامی، کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں تو ملک شام سے آیا ہوں اور وہاں سے آنے کے بعد مجھے پتا چلا اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، میرے بھائی میرے اوپر ایک احسان کر دیجئے، اگر اللہ کے رسول کا کوئی کپڑا ہو تو وہ مجھے لا کر دے دیجئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی اہلیہ کو خبر دی کہ ملک شام سے ایک اللہ کے رسول کا دیوانہ مستانہ آیا ہوا ہے، اور اس کو خبر نہیں تھی کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے وصال کر گئے، پردہ فرما گئے۔ اگر آپ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا ہو تو بھیج دیجئے۔ اس کی خواہش ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکا تو ان کے کپڑے کو دیکھ لوں گا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کپڑا بھیجتی ہے، اور حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جب کپڑا لے کر کے آدمی آیا مسجد نبوی کے اندر، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے،
علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کپڑے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک کے اوپر چمڑے کے 7 پیوند لگے ہوئے تھے، اور اس میں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی، ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ پوری مسجد نبوی خوشبو سے معطر ہو گئی تھی۔ وہ یہودی جب سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک آ گئے، وہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت علی نے اس کپڑے کو دیا، بولے یہ اللہ کے رسول کے کپڑے تھے۔ وہ یہودی کپڑے کو دیتا ہے، اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، اس پہ بوسہ دیتا، سینے پہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں تو وہاں سے نکلا تھا، آپ کا دیوانہ مستانہ بن کر نکلا تھا اور یہاں آ رہا تھا، بہت ارادے دل کے اندر تھے کہ آپ کے جلوے والے چہرے کو دیکھ کر کے، نورانیت والے چہرے کو دیکھ کر کے آپ ہی کے ہاتھ پہ میں کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہوں گا۔ اس مجلس کے اندر، مسجد نبوی کے اندر ایک آواز بلند ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ عزیزان گرامی، اس یہودی نے کہا بھائی اب تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک کو بھی دیکھ لیا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کو مجھے دکھلا دیجئے، یعنی قبر اطہر کو مجھے دکھلا دیجئے۔ سارے صحابہ، وہ یہودی آگے آگے، سارے صحابہ پیچھے پیچھے، حضرت علی نے لے کے گئے اور بولے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے۔ وہ یہودی پہنچا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہونٹ ہیل رہے تھے، حرکت کر رہے تھے، سارے صحابہ زارو قطار رو رہے تھے، سب کے آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ یہودی جب پہنچا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ یہودی اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا الہ العالمین، یہ تیرے محبوب کے عشق میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ ملک شام سے بغیر کچھ کھائے پیے تیرے محبوب کا دیدار کرنے آیا تھا۔ اگر میں سچے دل سے اس جگہ پر آیا تھا، تیرے محبوب کا دیدار کرنے کے لیے آیا تھا، اگر میں یقیناً سچے دل سے کلمہ توحید پڑھ لیا، تیرے محبوب نبی کا امتی بن گیا، تو میری روح ابھی پرواز کر لیجئے، مجھے جینے کا اب کوئی مقصد نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ یہودی اسی وقت زمین پر گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان گرامی، اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی شان کو، ان کی عظمت کو، ان کے مرتبے کو اللہ پاک نے ساری آسمانی کتابوں کے اندر اعلان فرما دیا۔ اللہ بتلاتا ہے کہ میں قدرت والا ہوں، میں طاقت والا ہوں، مجھ سے بڑی طاقت والا کوئی نہیں ہے۔ سورج کو نکالنے پر میں قادر ہوں، چاند کو نکالنے پر میں قادر ہوں، دن کو لانے پر میں قادر ہوں، اور دن کو رات پر بدلنے پر میں قادر ہوں۔ اللہ پاک فرماتے کہ اگر میں نہ چاہوں تو تم لوگ تمہارے حلق کے نیچے پانی کا ایک قطرہ نہیں جا سکتا۔ پوری دنیا کی طاقت مل کر اگر تمہارے حلق کے نیچے ایک قطرہ ڈالنا چاہے تو وہ نہیں ڈال سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ میرا اور آپ کا رب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہم سب کے رب وہ رب ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اور اس دنیا سے واپس جائے گا۔ قیامت آئے گی، اللہ پاک دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اب انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی کہ جب ہم مٹی کے اندر دفن ہو جائیں گے، ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا، ہماری ہڈیاں تک گل کر ختم ہو جائیں گی، تو اللہ پاک ہم کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ نہیں میرے عزیز دوستو، اللہ پاک جو ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی
ساری ڈیزائن کو فٹ جگہ پہ لگاتا ہے، ناک کو ناک کی جگہ پہ فٹ کیا، کان کو کان کی جگہ پہ فٹ کیا، ہاتھ کو ہاتھ کی جگہ پہ فٹ کیا. کبھی ایسا تو نہیں ہوا کان کو پیچھے لگا دیا ہو، ناک کو پیچھے کر دیا، منہ کو آگے کر دیا. نہیں، اللہ پاک نے خوبصورت انداز میں انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے. عزیزان گرامی، ایک اللہ کے بڑے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ہے، بڑے پیارے نبی ہیں. ایک مرتبہ رات میں کہیں جا رہے تھے، شام کا وقت تھا، اور چلتے چلتے اس جگہ پر پہنچتے ہیں. ایک اجڑی ہوئی بستی تھی، سامنے قبرستان تھا. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اس قبرستان میں جا کر پہنچ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو بڑی پرانی قبریں ہیں، بہت پوشیدہ قبریں ہیں، اور ایسی قبریں ہیں کہ جن کا وجود ہی کچھ ختم ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا یہاں پہ کتنی پرانے لوگ دفن ہیں. اور اللہ پاک کہتا ہے میں قیامت میں دوبارہ زندہ کروں گا. وہ قبرستان میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک، یہ قبرستان تو بہت پرانی لگتی ہے، اور اس میں تو بہت پرانی قبریں ہیں، اور اس قبر کے اندر بہت زمانے سے لوگ دفن ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں دوبارہ زندہ فرماؤں گا. اللہ پاک نے فرمایا ہاں میرے ابراہیم، میں دوبارہ زندہ فرماؤں گا. کیا تم کو میرے پہ شک ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں الہ العالمین، مجھے شک نہیں ہے، آپ مجھے بتلا دیجئے تاکہ میرے دل کو سکون ملے، میرے دل کو پتہ چلے، میرے دل کو مطمئن کر دیجئے. اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے. اے ابراہیم، تم 4 پرندوں کو آواز دو اور بلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک، میں تو قبرستان میں کھڑا ہوں، یہاں چٹیر میدان ہے اور چاروں طرف سے پہاڑ نظر آ رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم، بلانا تیرا کام ہے اور پہنچانا میرا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے ندا لگائی، آواز، کہ اللہ کے حکم سے پہلا پرندہ آ جا. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے بلانے میں دیر ہوئی، پرندہ پہلے آ کے قدموں میں پھپھڑانے لگا. پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے آواز لگائی، ندا لگائی کہ اللہ کے حکم سے دوسرا پرندہ آ جا. دوسرا پرندہ آ گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے ندا لگائی، آواز لگائی کہ اللہ کے حکم سے تیسرا پرندہ آ جا. تیسرا پرندہ آ کے قدموں میں پھپھڑانے لگا. پھر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے ندا لگائی، آواز لگائی کہ اللہ کے حکم سے چوتھا پرندہ آ جا. چوتھا پرندہ آ گیا اور قدموں میں پھپھڑانے لگا. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام فرمانے لگے الہ العالمین، اب تو 4 پرندے آ گئے، اب کیا کرنا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے ابراہیم، اب ان 4 پرندوں کو ذبح کرو، ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو نکالو اور چھوٹی چھوٹی پیس بناؤ، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو، اور آپس میں خون ملا دو، پتہ نہ چلے کہ کون سے پرندے کا کون سا گوشت تھا. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو ذبح کیا اور ان کے گوشت کو نکالا، چھوٹی چھوٹی پیس بنائی، چھوٹی چھوٹی بوٹی بنائی اور آپس میں خوب ملایا، پتہ نہیں چل رہا تھا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ الہ العالمین، اب تو میں نے پرندوں کو کاٹ بھی دیا اور اس کے گوشت کو چھوٹے چھوٹے پیس بھی بنا دیا اور آپس میں خوب ملایا، پتہ نہیں چلتا کہ اب یہ کون سے پرندے کا کون سا گوشت ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے ابراہیم، تم تو نوجوان ہو، تم تو صحت مند ہو، تم تو خوبصورت ہو، اور تم یہ گوشت کو لو، سامنے دیکھو 4 پہاڑ ہیں، اس پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤ اور تھوڑے تھوڑے گوشت 4 پہاڑوں پہ رکھ کر واپس آ جاؤ. اس کو قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى.
قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب جا رہے تھے قبرستان میں گئے اور کہا کہ اللہ الہ العالمین آپ تو قیامت کے دن کہتے ہیں دوسری کہ دوبارہ میں زندہ کروں گا. یہاں پہ تو بڑی پرانی قبریں ہیں, معلوم نہیں کتنی پرانی قبریں ہوں گی اور ان کی ہڈیاں تک گل گئی ہوں گی, کیونکہ قبرستان کے اندر پتہ چلتا ہے کوئی قبر دھس گئی ہے, کسی کا وجود ہی ختم ہے. اللہ پاک نے فرمایا قال اولم تؤمن, کیا ابراہیم میرے بہن تم کو میرے اوپر شک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا نہیں, شک نہیں ہے الہ العالمین. قال بلا ولكن ليطمئن قلبي, الہ العالمین آپ بتلا دیجئے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. قرآن کہتا ہے قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے تم 4 پرندے کو بلاؤ. 4 پرندے کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بلا لیا. اللہ پاک نے فرمایا ان 4 کو ذبح کرو اور ان کے گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کرو اور خواب آپس میں ملاؤ اور واپس سامنے 4 پہاڑ ہیں, 4 پہاڑ پہ چلے جاؤ, چھوٹے چھوٹے تھوڑے گوشت رکھ کر آ جاؤ. ثم ادعوهن يأتينك سعيا. جب رکھ کر آئے تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ کے الہ العالمین میں گوشت کو تو 4 پہاڑ کے اوپر تھوڑے رکھ دیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم اے میرے ابراہیم اب ان پرندوں کو واپس بلاؤ. حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ الہ العالمین میں نے ان پرندوں کو تو اپنے ہاتھوں سے کاٹا ہے اور اس کے گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنائی ہیں اور آپس میں ملا کر کے میں نے پہاڑ پہ جا کے تھوڑے 4 پہاڑ پہ رکھ دیے, پتہ نہیں چلتا کہ کون سے پرندے کا کون سا گوشت تھا. اللہ پاک نے فرمایا میرے ابراہیم بلانا تیرا کام ہے اور بھیجنا میرا کام ہے, ابراہیم تم بلاؤ. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ الہ العالمین میں اس پرندوں کو بلاؤ. اللہ پاک نے کہا ہاں بلاؤ میرے ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ندا لگائی کہ اللہ کے حکم سے پہلا پرندہ آ جا, اللہ کے حکم سے دوسرا پرندہ آ جا, اللہ کے حکم سے تیسرا پرندہ آ جا, اللہ کے حکم سے چوتھا پرندہ آ جا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بلانے میں دیر ہو گئی, اس سے پہلے وہ پرندے میرے قدموں میں آ کے پھپھڑانے لگے. میں نے پرندوں کو سائڈ کیا اور رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کہنے لگا الہ العالمین اب مجھے پتا چل گیا کہ تیری طاقت کتنی بڑی ہے, تو قوت والا ہے, تو ہی طاقت والا ہے, تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اے میرے ابراہیم صبح قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو جا کر اعلان کر دو, لوگوں کو جا کر اعلان کر دو کہ تیرا رب بڑی طاقت والا ہے, تیرا رب بڑی قدرت والا ہے, تیرا رب بڑی ہمت اور قوت والا ہے. عزیزان گرامی, اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اپنی وحدانیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وقت زیادہ ہو گیا, انشاءاللہ العظیم اگلے جمعہ کے دن باتیں ہوں گی. اللہ پاک ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک اپنی اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.